دنیا میں کہیں وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جاتا. یہ کہنا ہے اس کا جسے آپ یا چنتخب بنانے والوں نے منتخب کیا. کہتا ہے کہ اپنے پیاروں کو سپرد خاک کیجئے, میں آج ہی کوئٹہ آ جاتا ہوں. بھائی جان آپ مت آئیے, آئی لو یو, آپ کی کوئی نیڈ نہیں ہے وہاں, نو نیڈ. آپ ہیں کیا؟ اگر آپ کچھ ہوتے تو آپ یقیناً اپنے ہونے کا احساس دلاتے. آپ, بات صرف ہزارہ برادری کی نہیں ہے, بات صرف ہزارہ برادری کی نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو یا نہ یاد ہو تو بہرحال میں یاد دلا ہی دیتا ہوں. سانحہ ساہیوال ہوا, ان معصوم بچوں کو یتیم کرنے کے عوض اس شخص نے قومی خزانے سے چند کروڑ روپے نکال کر کے ان کو دیے, وہ بھی 1.5-2 مہینے کے بعد فوٹو سیشن کیا اور فارغ کر دیا. اس کے بعد 100 آدمیوں کا جہاز کراچی جیسے شہر میں, پاکستان کو چلانے والے سب سے بڑے شہر میں 100 آدمیوں کا جہاز گر گیا, 100 آدمیوں پہ کی شہادت ہوئی. وقت کے وزیر اعظم کو کیا آپ کے خیال میں آنا نہیں چاہیے تھا؟ یہ باتیں عمران خان کی ذات کے اندر کے تاریک پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں, ظاہر کرتی ہیں. عمران خان بظاہر میرے اور آپ کا وزیر اعظم ہے, لیکن در حقیقت عمران خان کو ان سب باتوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد دلا دوں, نعیم الحق جو عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہا, یہ بندہ اس کے جنازے پہ نہیں گیا, یہ بندہ اس کے جنازے پہ نہیں گیا. یہ there is no exception in Pakistani politics. Every single body is like same. When it comes to Pakistan Tehreek Insaf, when it comes to Pakistan Muslim League Nawaz, when it comes to Pakistan People's Party, when it comes to کیا نام ہے MQM, whatever, whatsoever, کوئی نام رہ گیا تو I don't care. یہ تقریباً آگے پیچھے ہی ہیں سارے لوگ, تقریباً آگے پیچھے ہی ہیں یہ لوگ. دنیا میں کہیں اس طرح کا وزیر اعظم دیکھا ہے؟ وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے؟ بھائی اس سے اچھا تو گٹر میں صاف اتر کر کے اس کو صاف کرنے والا ہوتا ہے. کم از کم اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تو ہوتا ہے. اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ مجھے گٹر صاف کرنے کے پیسے مل رہے ہیں, تمہیں ہمیں صرف کرنے کے لیے سلامیاں مل رہی ہیں, تم میں ذاتی طور پہ ایسی کون سی خصلت ہے؟ اس دن کل میں دیکھ رہا تھا وہ شبلی فراز, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی, تمہارے گھر سے بنائی تھی؟ میری جیب پہ ڈاکہ مار کے مجھ سے پیسے لے کر کے بنائی. مجھے کیا احسان جتا رہے ہو؟ نمل یونیورسٹی بنائی. نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم اسپتال بنا کر کے وہ اقتدار کی سیڑھیاں چڑھائے, اور تم سب اس کے سر پہ چڑھ کر کے اور بیٹھ کر کے تم لوگ وزیر ہو سکتے تھے؟ کسی شریف مملکت میں, کسی شریف سوسائٹی میں تم لوگ وزیر ہوتے؟ آپ نے ہوشیاری کیا کی؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا. ایم کیو ایم سے کیا ہو رہے ہو تم؟ ایم کیو ایم سے بھی تو بلیک میل ہی ہو رہے ہو نا. کیا ایم کیو ایم سے عشق معشقی چل رہی ہے تمہاری؟ عاشقی معشوقی والا رشتہ ہے. ایم کیو ایم نے تمہارے کردار کے بارے میں جو کچھ کراچی کی سڑکوں پہ پوتا تھا, یہی سارے لوگ تھے جن کو تم نفیس لوگ بنا کر کے بیٹھے ہو. یہ تمہاری چوائس نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے, اسٹیبلشمنٹ کی عطا ہے ان تمام وزیروں کی طرح جن کو پسند کرو یا نہ کرو, لیکن وہ تمہارے سر پہ چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں. شیخ رشید کو وزیر داخلہ تم نے بنایا اور بہت سارے نام ہیں. میں مطلب گیٹ نمبر 5 کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ عطا ہے, یہ اترتی ہے اور آپ کو آمنا صدقنا کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. ہوشیاری کرو گے تو گھر جاؤ گے, اور اب آپ ہوشیار بننے کے چکر میں ہو. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا دیوار سے لگا دیا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اسٹیبلشمنٹ تنگ آئی ہوئی ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی عقل کے ہم اتنے گن گاتے ہیں, وہ دنیا کی نمبر 1 فلانے ڈھمکانے, وہ اس وقت کدھر ہیں؟ اس وقت ان لوگوں کی جس کو کہتے ہیں جو اظہار یکجہتی کے لیے وہ جو ایک میسکر ہوا ہے وہاں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے محض کراچی کی اگر میں بات کروں تو 35 سے زائد مقامات پر دھرنے, اور اوورال پوری کنٹری میں کہاں کون سی سڑکیں. کراچی میں آکسیجن کی قلت پڑنے والی ہے, اللہ معاف کرے اگر پڑ گئی تو کیا ہوگا. تمہارے تو جی جانگر بلا سے تم نعیم الحق کے جنازے میں نہیں گئے. ہماری تو ایک تاریخ ہے نا باقاعدہ, ہماری تو ایک باقاعدہ تاریخ ہے. جدھر دیکھی تری ادھر بچھائی دری, اپنا کام پورا اور اس کے بعد نورا. یہ ہے عمران خان. 2 الفاظ میں بیان کر دیا عمران خان کو. کس نے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے, گاڑی چلایا کرتا تھا آپ کی, اس کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا. خیر اس ڈیٹیل میں کیوں جاؤں, میں کوئی ماما ہوں اس کا. آپ کو بتا دیا گیا ادھر مت جانا, آپ نے ادھر نہیں جانا. آپ کو بتا دیا گیا, مطلب کیا فائدہ آکسفورڈ گریجویٹ یار, ڈگری تو گئی تیل لینے, کیا فائدہ آکسفورڈ کا اگر یہی سب حرکتیں ہیں. حضرت عمر فاروق کا نام لے کر کے اقتدار میں آئے تھے, جھوٹ بول کر کے. شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگ اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم تو منہ دیکھنے کے لائق ہی نہیں, ہمیں تو ایسا اللہ معاف کرے منہ کبھی نہ دکھائے پروردگار. لیکن اس رب نے ایک دن دیکھنا ہے, وہ نہیں دیکھے گا کہ تم وزیر اعظم تھے, وہ نہیں دیکھے گا کہ تمہیں فوج کی جو ہے وہ حاصل تھی. کیا تم بولتے ہو
फौज हमारे साथ, एक पेज, हाँ एक पेज पे हो, किताब ही एक है लेकिन तुम कह रहे हो कि एक पेज पे हो। चलो अब ये किताब भी फटने वाली है जल्दी, क्योंकि जिस तरह से तुम अपनी हरकतें कर रहे हो उनको भी फेस सेविंग मिल नहीं रही है, उनको भी फेस सेविंग मिल नहीं रही है। अब कोई रिप्लेसमेंट आएगा और तुम्हें अनका करके फिर नई कहानी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मरियम, तुम्हारी खताओं की वजह से, तुम्हारे कार्य जहल की वजह से ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पॉइंट स्कोरिंग करने में कामयाब हुए। कहां? वहीं जहां पहले भी मैसेकर्स होते रहे। नवाज शरीफ तो नहीं आया था, अब मरियम को सब याद आ रहा है अखलाकियात। कराची में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग, दिन में 100 आदमी मारे जाते थे। आसिफ अली जरदारी को तो हया नहीं आई, वहां पहुंच गया वो कौन? सपूत जरदारी, वहां जाकर के वो अपना गुलाबी लहजे में और वो याद दिला रहा है रियासत को उसकी जिम्मेदारियां। खुद जब रियासत की अनाने इख्तिदार उसके हाथ में थी तो ये था कि वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो जा रही है, वो फलाने हाउस में चली गई, वहां कोई जाएगा नहीं। क्यों? सबको पता है वो बड़े साहब की सामने आ जाएंगी। मतलब वो एक हाइपोथेटिकल, एक इबाम आमेज बात कि जी इसके पीछे कोई साजिश है। और बेनकाब करो ना, तुम्हारे पास सारी एजेंसियां, तुम सबके कंट्रोल में या वो तुम्हारे कंट्रोल में, साबित करो ना अपना होना, शेयर करो ना इंफॉर्मेशन। कौन है? वही तुमने इंडिया की तरफ हाथ कर दिया, तो जाओ ना हाथ तोड़ो ना इंडिया का। एटम बम बनाया ना तुमने, क्या वो बम शब बारात पे फोड़ोगे या बाबाजी के वलीमे में फोड़ना है? एटम बम काय के लिए बनाया है? मार दो ना जाकर के, अगर इतना ही तप्पड़ है। मुल्ला फजलुल्लाह को तो मार नहीं सके, यहां से जाते थे DGSI और DG क्या, वो क्या नाम था यार उसको, राहिल शरीफ, वो जाकर के उनकी मिन्नतें कर ले करते थे अफगानिस्तान के वो अमरीकियों की कि भाई इसको मार दो, और मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अबे वो हमारी ठोकरा है, तुम दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हो। देखिए प्रोडक्शन कर करके हमने तालिबान को नगमे बना बना करके मारा है। वो तो उनकी मेहरबानी के मर गए, ना मरते तो हम क्या कर लेते। अगरचे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं चुका सकता, मगर यह बताता चलूं कि मुआवजे की रकम में काफी इजाफा कर दिया गया है। इनका मेरा ख्याल है गला दबाने पे 200 रुपए का इनाम अगर रख दिया जाए तो मैं अपनी जेब से 100 रुपए उसमें टिप के डाल दूंगा अगर कोई इनका गला दबा दे। मतलब इंसानी जान की हुर्मत इतनी अर्जा हो चुकी है, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह। वो किधर गए हज़रत उमर के इरशादात? वो रियासत मदीना वाली सरकार किधर गई? यही थी वो। अव्वल तो ये रियासत मदीना की सरकार नहीं है, ये कूफे की सरकार है, रियासत कूफा आपने इस मुल्क को बना दिया है। आप कूफी लोग हैं जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं सिर्फ एक चाचा मियां की जिद की वजह से, जिनको सबने मिल करके और आपने कहा है कि जाइए आप कुछ अरसे और खाइए कमाइए। सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान इस वक्त दो अशखास की जिद की नजर हो रहा है। रियासत पाकिस्तान दो लोगों के मफादात के दरमियान पिस चुकी है और तमाम इदारे बैठ करके इसमें टाइम पास कर रहे हैं। वो जो दुनिया के नंबर 1 फलाने हैं वो भी, और वो जो सबके मामे हैं वो भी। इस वक्त किसी को नहीं पता चल रहा कि हुकूमत दर हकीकत कर कौन रहा है। इस वक्त इतनी इब्हाम जो है वो है बताया जा चुका है। वो एक मिनिस्टर कह रहा है कि खान साहब से बात क्या करूं, वो सुन ही नहीं रहे। कैन यू बिलीव? इमरान खान कह रहा है कि तुम तदफीन कर दो मैं आ जाऊंगा, वहां दूसरा वाला कह रहा है कि आप जो है वो तदफीन से पहले खान साहब आ जाएंगे। यहां तो तुम्हारा वजीर एक पेज पे नहीं हो तो तुम फौज के साथ एक पेज पे कैसे आ गए? ये कौन सी किताब तो हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो भाई? आगे लिखते हैं कि मुफ्ती अली मोहम्मद खान बताएं कि कोयटा जाने के बजाय हुक्मरानों का तुर्क अदाकारों से मुलाकात से अर्श हिल गया होगा या नहीं। ये जिस वजीर का नाम ले रहे हैं ये दुरूद शरीफ पढ़ करके झूठ बोलना शुरू करता है। अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार। आदि मुजरिम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल वही वाला तर्ज अमल है। झूठ बोलूं तेरे मुंह पे, और कॉन्फिडेंस, इस हुकूमत में कॉन्फिडेंस ही तो है। और है क्या? डे 1 से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। मैं सिर्फ 4 मुलाजिम रखूंगा, ये उसको फलानी यूनिवर्सिटी बना दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उतने वजीर रखेंगे जितने की जरूरत है। 50 से ज्यादा वजीर रख दिए, 50 से ज्यादा वजीर रख दिए। भाई ये कौन सी सरकार है? ये कौन से मदीने में 50 वजीर थे? कौन सा वो हॉलैंड का वजीर आजम अभी तक मेरा ख्याल है या तो पैदल चल रहा होगा, और यह तो अल्लाह आपको नेकी दे वो साइकिल पे जा रहा होगा। ये हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने के लिए तैयार। भाई पैरों में मेहंदी लगी है, तुमने कोई शर्त लगाई हुई है किसी से कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो तुम या तो ये डिक्लेयर कर दो कि हजारा कम्युनिटी से या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में जिनकी जानें जाती हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब कराची के शहरियों को तुमने डिसोन कर दिया, तुमने अपनी तरजीहात बता दी कि तुम्हारी पहली तरजीह पिकनिक है बेगम साहिबा के साथ, वो भी नथिया गली के मुकाम पर, नथिया गली के मुकाम पर लॉकडाउन के दिनों में, तो फिर लोगों को अगर तुम्हारे बारे में खुशगुमानी है तो होती रहे। मैं तो वो गधा नहीं हूं, मैं तो वो गधा नहीं हूं, मैं तो वो सरकारी एंकर नहीं हूं। इस वक्त कल एक चैनल ने, अल्लाह माफ करे इन बेशर्मों को शर्म नहीं है,
ان بے حیاؤں کو شرم نہیں ہے. کل ایک چینل نے شاہ سے دادا شاہ کی وفاداری کا تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے, ان دونوں چینلز کے علاوہ ایک چینل کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ٹائٹل پہ صرف پی ٹی آئی وہ لوگو ہٹا کر کے ان کے چینلز کا اور پی ٹی آئی چینل لکھنا باقی ہے, وہ اس ایک چینل نے اس خوشامد کے دریا میں جو غرق لگائی اس نے لکھ دیا پی ایم جانے والے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے پاس, پی ایم بلوچستان جانے والے ہیں. آج پی ایم کا بیان آ گیا, پہلے تدفین کرو, بلیک میل نہیں ہوں گا, سانوں کی. اور پرائرٹی دیکھیے اس اگلے کی کہ یہ بیٹھ کر کے ترکی فنکاروں سے ملاقات کر رہا ہے. یہ احمد شاہ رنگیلے کی سرکار جو ہے, یہ ناچنے والے, گانے والے, مہوش حیات کو ایوارڈ دینے والے, مطلب اللہ کی پناہ. اب یہی رہ گیا ہے کہ کسی دن مینا ملک کو نشان حیدر دے دیں, یہی رہ گیا ہے کہ سنی لیون کو بلا کر کے اس کو ایوان وزیر اعظم میں کھانا کھلا دیں. مطلب اللہ کی پناہ معاذ اللہ, یہ گونگے بہروں کی ریاست بن گئی ہے. یہاں تمام ادارے بیٹھ کر کے کیا اس وقت کر رہے ہیں, کیا ایجنڈا ہے, خدا کی قسم کیا چاہ رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا. بھول گئے کہ ان کا ٹینیور آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو اوور ہوگا. یہ زمین بھری پڑی ہے ناگزیر لوگوں سے. ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, صدر پاکستان, فلانا ڈھمکانا بڑھ گئے, آرمی چیف, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اپنا بے نظیر بھٹو پی ایم, پھر پی ایم, کدھر گئی, سب کو جانا ہے. یہ نواز شریف جو بھاگا پھر رہا ہے, اس کی چپلیں بھی نہیں ملتی جب کوئی کرائسس آتا ہے. اس کے اپنے لوگ, اللہ کی پناہ, توبہ استغفار. بے شرمی میں اگر کوئی ریکارڈ قائم کرے گا تو یہی سیاستدان اور یہ ان کے چمچے. بے حسی کا نوبل انعام پانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے تینوں, آصف علی زرداری بلاول بھٹو کے ساتھ, مریم نواز اپنے باپ کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, اور عمران خان اکیلے. یہ تو تنے تنا کافی ہیں. لیکن میں ریکمینڈ کروں گا نوبل انعام کمیٹی کو کہ بھائی عمران خان کو یہ ایوارڈ دے کے جان چھوڑائیں. انہوں نے جو کام کیا ہے, اللہ کی پناہ, انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم رہے نہ رہے, جیے یا مرے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہیں اور ان کی محفلیں ہیں, یہ ہیں اور ان کا محل ہے, یہ ہیں اور ان کی جو ہے وہ لائف ہے. یہ تھا آج کا کانٹینٹ, یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. کل پروگرام ہے صاحب کا. کراچی میں سڑکیں اگر کھل گئیں تو جائیں گے, نہیں کھلی تو نہیں جائیں گے, اس لیے کہ پوری اسٹیٹ جو ہے وہ بیٹھ کر کے تماشا دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. پولیس ہے, نہ رینجرز ہیں, نہ کوئی اور ہے, نہ کوئی اور وہ جو نمبر 1 ہوتے ہیں دنیا کے, نہ وہ کہیں نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں اس وقت فری فار آل چل رہا ہے. کسی کو اسپتال جانا ہے تو شاید اس کے اوپر کوئی رحم کھا کر کے, اگر رحم آ گیا سامنے والے کو تو اس کو جانے دے گا, ادروائز پھر یہی ہے کہ آپ خود لڑیں, خود ماریں, خود. اس کے بعد پھر وہ قانون والے پہنچ جائیں گے. وہ نہیں اینڈ ٹائم پہ پک کر کے آ جاتے ہیں اور نوٹس لے لیتے ہیں. اب اس سے پہلے کدھر تھے؟ ان کو 5 دن سے نظر نہیں آ رہا نوٹس لینے کا, ان کو 5 دن سے. ہاں وہ اس ویڈیو پہ نوٹس لے سکتے ہیں کہ اس نے توہین کر دی. او مامے, خدا کی پناہ, اللہ کو جان دینی ہے. علی محمد خان نہیں بنو, وہ شہریار آفریدی نہیں بنو پشتو فلموں کا وہ ولن. اللہ کی پناہ, توبہ استغفار. اللہ تعالی